اگلی رات میں پھر سے اپنا مسودہ لے کر بیٹھ گیا۔ میں ہسپتال سے گھر کی طرف جا رہا تھا تو سارے علاقے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ فریق کے سالے ظفر نے علی کا رشتہ کروانے کے لیے انور کو 2 دفعہ فون کیا اور پھر اسے خط بھی لکھا۔ اس کام میں اس کی بہن سغرا نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ کچھ لوگ تو خلیل کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ میں گلی کی نکڑ موڑنے لگا تھا کہ اچانک میرے سامنے ظفر آ گیا۔ تو یہاں میں ظفر کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ یار محروز بادشاہ، رب دی قسم میں نے خط نہیں لکھا ورنہ ہی میں نے کوئی فون کیا ہے، پر میری بات پر کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے رکھ دل دیکھا کوئی نہیں تھا۔ ظفر تو چند دنوں کے لیے غائب ہو جا، نبیل کا دماغ گھوما ہوا ہے، اس کے سامنے تو بھول کر بھی مت جانا، نہیں تو اس نے تجھے اڑا دینا ہے۔ گلی کی دوسری طرف سے چند لوگوں کے آنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دھیان اس طرف گیا تھا، واپس دیکھا تو ظفر سچ میں ہی غائب ہو چکا تھا۔ مجھ پر بھی چند لوگوں کو شک تھا، جن کو مجھ پر شک تھا ان کو جواب دینے والوں کے پاس ایک مضبوط دلیل یہ بھی تھی کہ اگر محروز نے خط لکھا ہوتا تو وہ اپنا نام تھوڑی خط پر لکھتا۔ جب نے منہ اپنی باتیں، سب نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق بات کی تھی۔ چند دنوں بعد علی ہسپتال سے گھر شفٹ ہو گئی۔ علی کے ہسپتال سے آنے کے بعد ہم پہلی دفعہ چھت پر بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد نبیل نے بات شروع کی۔ تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی؟ نانی سے بات کیا ہے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ نبیل نے جلدی سے پوچھا۔ نانی تو بہت خوش ہوئی تھی، وہ آج کل میرے ابو سے بات کرے گی۔ تم نے میرا ذکر تو نہیں کیا؟ نبیل نے فکر مندی کے ساتھ پوچھا۔ وہ تو امیر ابو سے میرا ذکر بھی نہیں کرے گی، بس ان کو ایک فکر تھی کہ تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میرے گھر والوں کی فکر نہ کرو، انہیں میں منع لونگا۔ ویسے تم نے بی بی جی سے بات کیا کہ؟ نبیل نے ایسے پوچھا جیسے واقعی ہی میں ناراض آدمی ہوں۔ اتنے سالوں کی دوستی میں آج پہلی بار ہم دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ اس دن ہمارے لیے چھت پر کوئی دودھ بھی لے کر نہیں آیا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری چھوٹی بہن ترین پہلے میں 2 پیالے دودھ رکھے ہوئے چھت پر آئی۔ اس نے آتے ہی کہہ دیا، میں راجی باجی کا پتہ کرنے گئی تھی۔ توانا نے کہا کہ میں آپ دونوں کو دودھ دے رہا ہوں۔ نبیل نے دودھ کا پیالہ اٹھانے کے بعد میری بہن کے سر پر پیار دیا تھا۔ اس نے میری بہن کو عزت دی تھی اور میں شرم سے پانی ہو رہا تھا۔ تیرین وہاں سے چلی گئی۔ میں نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ ہم کب تک ایک دوسرے سے نظریں چڑھاتے رہیں گے میں جانتا ہوں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ نبیل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے اپنی عدالت سے باعزت بری کر دیا تھا، مگر میں اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم بنا بیٹھا تھا۔ مجھے بتاؤ نبیل پھر کون ہے؟ قصوروار؟ میں نے اپنی ڈائری دیکھی ہے، اس میں 20 دسمبر کا پیغ لگا ہوا ہے۔ کبھی مجھے عارفہ پر شک ہونے لگتا ہے اور بھی بسمہ پر ثانیہ تو گناہ گار ہے ہی، میں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ نبیل نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا، دودھ پیو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تم نے اس دن کہا تھا کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے، مجھے بھی بتاؤ تم کیا سمجھے ہو؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ نبیل نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے دودھ پینے کو ترجیح دی۔ دودھ ختم کرنے کے بعد اس نے اپنا پیالہ رکھا اور اپنی سنا دی۔ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے کل ہی بھیج دو۔ نبیل یہ بول کر چھت سے نیچے چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو نانی میرے انتظار میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھا تو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا تو کہنے لگے، تم علی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ میری وجہ سے وہ بدنام ہوئی ہے۔ بدنام تو وہ محبت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نانی نے مجھ پر جانچتی نگاہ ڈالتے ہوئے اپنی رائے دی۔ کس محبت کی بات کر رہی ہیں نانی؟ جو مجھے 3 بار ہوئی تھی۔ میں تو بدنام نہیں ہوا۔ مرد محبت کرے یا نفرت وہ باعزت ہی رہتا ہے، عورت نفرت کر کے بھی بدنام اور محبت کر کے بھی بدنام۔ تم صرف یہ بتاؤ اس سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میرے پاس نانی کے سیدھے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے نانی کو یہ جواب دیا، اب کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے۔ جو تمہارے حصے کی گولی اور اپنے جسم پر کھائے وہ کسی کی نہیں اپنی ہوتی ہے، وہ تو تم سے محبت کرتی ہے۔ تم اپنی بتاؤ۔ میرے دل میں نانی کے لیے عزت بہت زیادہ تھی، مگر میں محبت کا اقرار نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کیوں نانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس آپ میری اس سے شادی کروا دیں۔ نانی کچھ غور و فکر کرنے لگی۔ یہ صرف تمہاری ہی خواہش ہے یا علی کے گھر میں سے بھی کوئی چاہتا ہے؟ نبیل بھی یہی چاہتا ہے۔ نبیل سے وعدے کے باوجود بے منہ سے اس کا نام نکل گیا۔ نانی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ انشاءاللہ پھر یہ رشتہ ہو جائے گا۔ تمہاری تسلی کے لیے بتا دیتی ہوں، تمہارے ماں باپ کو بھی میں نے راضی کر لیا ہے۔ تمہارا دوست جانا نکلا، بہن کی غلطی کو گناہ نہیں بننے دیا اس نے۔ نانی اس میں علی کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے علی کی طرف سے خود ہی صفائی دے ڈالی۔ نانی نے مجھے غور سے دیکھا، پھر دبیا ہوئی۔
کبھی کبھی تو تم بھی بڑی سیاحی بات کرتے ہو. پتہ نہیں نانی نے میری تعریف کی تھی یا طنز. اگلے دن میرے گھر والے علی کے گھر پہنچ گئے. نبیل نے اپنے گھر والوں کا ذہن پہلے سے بنا رکھا تھا. سونے پاس سہارا یہ ہو گیا کہ نانی نے ہی بات کی تھی. نبیل کے ابا کو ذات برادری کے تحفظات تھے جن کو نانی اور نبیل نے مل کر دل کر دیا تھا. اس طرح میرا علی کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں بروز اتوار 20 دسمبر 1998 کو افطاری کے بعد انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا. ایک بات کا مجھے آج تک افسوس ہے کہ فلیل بھائی اپنی بہن کے نکاح میں شرکت نہیں کر سکے. فلیل بھائی تھوڑے بے وقوف ضرور تھے مگر دل کے اچھے تھے. اس وقت نبیل کے ابا فلیل اور اس کے سسرال والوں کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہ تھے. محبت کے سر پر اگر عزت کی چادر نہ ہو تو وہ محبت بیوہ ہو جاتی ہے اور میں اپنی محبت کو بیوہ نہیں بنانا چاہتا تھا. آج علی سے اپنے نکاح کے بعد میں نے خود سے علی کی محبت کا اقرار کیا تھا جس دن عارفہ کا تنویر سے نکاح ہوا تھا. میں نے اس دن شادی سے پہلے محبت سے توبہ کر لی تھی. اس دن خود سے عہد کیا تھا کہ اب میں اپنی بیوی سے محبت کروں گا. علی کی محبت دیکھ کر میں سچ میں کمزور بھی پڑا تھا مگر میں نے خود کو سنبھال لیا. ایسا بھی نہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا ہے. میں خود ہی انجان بنا رہا. میں نے کہا نا، محبت کے سر پر اگر عزت کی چادر نہ ہو تو وہ محبت بیوہ ہو جاتی ہے. میں بھی نبیل کی طرح علی کی عزت بچانے میں لگا رہا. ہمارے طریقوں میں فرق ضرور تھا. میں تقریباً سب جانتا ہوں. پھر بھی کچھ سوالوں کے جواب صرف علی کے پاس تھے. وہ شرمندہ نہ ہو اس لیے میں اس سے کبھی نہیں پوچھوں گا. ان سوالوں کے جواب میں چھت پر بیٹھا خود ہی سے ہم کراؤ تھا. حیرت کی بات ہے نہ اپنی شادی والی رات بھی میں چھت پر گیا تھا. نبیل بھی اوپر آ گیا. جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور نیچے جانے لگا. نبیل نے جاتے ہوئے مجھے روک کر کہا، محروز میری بہن بہت بری ہے، اس کا خیال رکھنا. میں خود ہی جذباتی انداز میں اس کے گلے لگ گیا تھا. اپنے کمرے میں داخل ہوا تو علی دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. آج وہ میری دلہن بنی بیٹھی تھی. میں بھی علی کے پاس بیٹھ گیا. وہ سمٹ گئی. ہم دونوں ہی گونگے بنے بیٹھے تھے. تھوڑی دیر بعد میں نے اس کے بازو پر جہاں گولی لگی تھی بڑے پیار سے ہاتھ رکھ کر پوچھا، اب تمہارے زخم کیسے ہیں؟ اب ٹھیک ہو جائیں گے؟ تم سامنے کیوں آئی تھی؟ میں نے علی کی تھوڑی کو اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا. غلطی میری تھی تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے. نہ میں نے علی کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. علی خود ہی تفصیل بتانے لگی. آپ سے بچپن ہی سے محبت کرتی ہوں. میں نے حیرت کے عالم میں علی کی طرف دیکھا. اگر اس میں رتی برابر بھی جھوٹ ہو تو میں ابھی کے ابھی مر جاؤں جی. علی تھوڑی سی جذباتی ہو گئی تھی. میں نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. علی نے میری شہادت کی انگلی کو چوم لیا. پھر میری انگلی کو دائیں ہاتھ میں تھام کر کہنے لگی، میرے دل پر بوجھ رہے گا، آپ پلیز میری بات سن لیجیے. بولو. میں نے مسکراتے ہوئے علی کا ہاتھ تھام لیا تھا. علی کو میرا اعتماد مل گیا تو وہ بہتر محسوس کرنے لگی. پچھلے سال آبدہ نے رات کو 2 ڈائریاں دفن کی تھی. میں نے ان 2 ڈائریوں میں سے صرف ایک کاغذ نکالا تھا. آپ کو خط لکھنے کے لیے. ابھی میں آپ کو خط لکھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ آپ نے بھائی کو بسمہ کے قصے سنانا شروع کر دیے. بسمہ کے نکاح کے بعد میں نے ایک بار پھر سے چاہا کہ آپ کو سب بتا دوں مگر تب تک آپ کے اور عارفہ کے نکاح کی باتیں شروع ہو گئی تھی. پھر میری شادی کی بھی تاریخ رکھی گئی. جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرا دل ڈوبے جا رہا تھا. پھر ایک دن ثانیہ کا فون آ گیا. ثانیہ سے میری اچھی ہائی ہیلو تھی. اس نے مجھ سے ایسے ہی پوچھ لیا میری شادی کے بارے میں. بس پھر کیا تھا؟ میں نے اسے اپنے دل کا حال سنا دیا. آخر میں ثانیہ نے مجھ سے پوچھا، تم محروز سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے فوراً ہاں کر دی. ثانیہ کہنے لگی، بدنامی ہوگی. میں نے کہا، پرواہ نہیں جی، پھر جیسے میں کہتی ہوں ویسے کرتی جاؤ. سب سے پہلے ثانیہ نے مجھ سے تنویر کی دکان کا ٹیلی فون نمبر مانگا. وہ میں نے اسے دیا. ثانیہ نے تنویر کو عارفہ کے ساتھ شادی پر اکسایا. اس کے بعد ثانیہ نے مجھے کہا کہ میں کہیں سے انور کی دودھ دہی کی دکان کا ٹیلی فون نمبر لے کر اسے دوں. میں نے انور کا نمبر بھی اسے دے دیا. ثانیہ نے محروز بن کر انور کو فون کیا اور میری طرف سے اس کا دل کھٹا کرنے کی پوری کوشش کی مگر انور کو یقین نہیں آیا. ایک دن ثانیہ نے مجھے فون کیا اور پوچھنے لگی، تمہارے پاس محروز کی ڈائری کا ایک کاغذ تھا؟ ہاں. میں نے رکھا ہوا ہے سنبھال کر. میں نے اسے بتایا، وہ تم مجھے بھیج دو. تم اس کا کیا کرو گی؟ اس ڈائری کے کاغذ پر خط لکھ کر انور کے گھر والوں کو بھیجوں گی. وہ کیوں؟ عام کاغذ پر لکھ کر بھیجو. بھننا بھی تو محروز تو آرام سے نکل سکتا ہے.
تو محروز کو نکلنے دو نا، میں تمہاری شادی انور سے کروا کر محروز سے کروانا چاہتی ہوں۔ اگر محروز شک کے دائرے سے نکل گیا پھر تمہاری شادی کسی اور سے ہو جائے گی، اس لیے وہ ڈائری کا کاغذ ضروری ہے، اس طرح تو محروز بھی بدنام ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا، وہ کیسے؟ صرف میں تم اور محروز جانتے ہیں کہ وہ کاغذ اس کی ڈائری کا ہے، نبی بھائی کو بھی پتا ہوگا، محروز اپنی ہر بات نبی بھائی سے کرتے ہیں۔ واؤ، پھر تو یہ اور بھی آسان ہو جائے گا۔ میں نے وہ ڈائری کا کاغذ ثانیہ کو تیسیس کروا دیا تھا۔ 3 دن بعد اسی ڈائری کے کاغذ پر ثانیہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط مجھے مل گیا، جو میں نے انور کے گھر کی ایڈریس پر تیسیس کروا دیا تھا۔ شادی سے 1 دن پہلے پچھلے ٹائم وہ خط انہیں ملا تھا۔ رات بھر ان کے گھر بحث ہوتی رہی۔ انور یہ شادی کرنا چاہتا تھا مگر اس کے گھر والے انکاری تھے۔ بارات والے دن جب آپ اور نبی بھائی پکوائی والی جگہ سے اٹھ کر سونے کے لیے گئے تھے، اس سے کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد انور کے گھر والے وہ خط لے کر لاہور پہنچ گئے۔ آتے ہی انہوں نے وہ خط خلیل بھائی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ خلیل بھائی نے وہ خط پڑھ کر ابا جی کے ہاتھ پر پھینکا اور خود پستول لے کر آپ کو تلاش کرنے لگا۔ کسی نے اسے بتایا کہ آپ دونوں یہاں سوئے ہوئے ہیں تو خلیل بھائی یہاں آ گیا۔ جب یہ خبر مجھے ملی تو میں بھی بھاگ کر یہاں پہنچ گئی۔ آنی خاموش ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں اشکوں کی چمک تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چمک ٹپک پڑتی میں نے علی کو سینے سے لگا لیا۔ سینے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ ان غم کے اشکوں نے خوشی کی شکل اختیار کر لی۔ علی اور میں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ مجھے سب سوالوں کے جواب مل گئے تھے سوائے 2 کے۔ رات کے پچھلے پہر جب علی میرے پہلوں میں لیٹی ہوئی تھی تو میں نے اس سے پوچھا، تم نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ کیوں نہیں لیا؟ بھابھی سغرا اور خلیل بھائی کو بہت اعتراض تھا۔ اس بات کو لے کر خلیل بھائی اور نبیل بھائی میں جھگڑا بھی ہو گیا تھا۔ نبیل بھائی میری پڑھائی کے حق میں تھے، وہ جھگڑا ہی ہمارے گھر کے بٹوارے کا سبب بنا۔ خلیل بھائی نے گھر اور دکان میں سے ایک چیز کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ابا جی خلیل بھائی کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تھے، پھر نبیل بھائی کے مجبور کرنے پر دکان خلیل بھائی کو دینے پر راضی ہو گئے۔ ابا جی یہ چاہتے تھے کہ نبیل بھائی اپنا خاندانی کام ہی کرے، مگر نبیل بھائی نے سفیر پارٹس کا کاروبار کر لیا۔ تمہاری تعلیم کو لے کر گھر کا بٹوارا تو ہو ہی گیا تھا، کالج میں داخلہ ہی لے لیتی۔ بھابھی سغرا نے گھر سے جاتے ہوئے امی کو اتارا دیا تھا کہ علی کالج جا کر ضرور چند چڑھائے گی۔ وہ بات میں نے سن لی تھی، اس لیے میں کالج ہی نہیں گئی۔ چند تو تم نے اب بھی چڑھا دیا ہے، میرے منہ سے لاشعوری طور پر نکل گیا۔ علی جو میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ مجھ سے خفا ہونے کی بجائے مجھ سے لپٹ گئی اور اپنا منہ میرے بازو میں دے دیا۔ چند منٹ اسی طرح گزر گئے۔ علی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، اس کی گرفت میں اپنا تو تھی، میں پھر بھی پریشان تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ علی سے کیا بات کروں۔ وہ خود ہی میرے بازو سے سر نکال کر مجھے کہنے لگی، آپ میرا لباس ہو جی، اور میں آپ کا میری غلطی کو صرف 3 لوگ جانتے ہیں، میری سہیلی، میرا بھائی اور میرا لباس۔ بھائی اور سہیلی نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ کی باری ہے۔ علی نے میرے چھکے چھڑا دیے تھے، ایسا لاجواب مجھے زندگی میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے جلدی سے بات بدلی۔ مجھے خط لکھنے کے لیے میری ڈائری ہی سے کاغذ کیوں نکالا؟ مجھے 20 دسمبر والا پیج ہی چاہیے۔ خط لکھنے کے لیے علی کے چہرے پر ایک دم خوشی لوٹ آئی تھی۔ وہ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 دسمبر 1976 اور میری 20 دسمبر 1977۔ مجھے لگتا تھا یہ دن ہم دونوں کے لیے ثابت ہوگا، اس لیے نبیل بھائی سے بول کر ان کی تاریخ بھی 20 دسمبر ہی رکھوائی تھی۔ علی کسی بچے کی طرح ریلیٹ کر رہی تھی جس کا بچپنا ابھی باقی ہو۔ میری وائلڈ کلار کی طرف نظر